بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ مرکز کے ساتھ آپ کی میزبان صبا نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، ہفتے کا آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے ایک ایک پروگرام کے گزرتے ہوئے ایک ایک منٹ اور لمحے سے آپ لوگ فیضیاب ہو سکیں، کچھ نہ کچھ سیکھ بھی سکیں، سن سکیں اچھی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد جو پروگرام کا ہے اس سے تو آپ سب لوگ اچھے سے واقف ہیں۔ میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو نہیں واقف، ان کے لیے ہر پروگرام کے آغاز میں ہم لوگ دوبارہ سے یہ بتاتے جاتے ہیں کہ استخارہ مرکز پروگرام ہے آپ لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کا، اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر ہم بتاتے ہیں جناب استخارے کی روشنی میں، قرآن پاک کے علم کی روشنی میں آپ لوگوں کو آپ کے مسائل کا حل، تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ معمولات زندگی کا ہے یا اس کا تعلق روحانیت کے مسئلے سے ہے، آپ اس سے نجات حاصل کر سکیں، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی زندگی کو مزید آسان بنا سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کی پریشانی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا حل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یا تو نام ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی نہ کوئی تسبیح بتا دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے۔ سب کچھ قرآن پاک سے ہی لیا گیا ہے۔ قرآن پاک ہی کی بے شمار جو دولت ہے اس میں سے ہم کچھ چھوٹا سا قطرہ چرا لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ تو ہمیں کال کر کے واقعی میں یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے سے فائدہ ہوا ہے، یا آپ کو جو بات بتائی جاتی ہے اس بات کو آپ کنفرم کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی اپریسیشن ہوتی ہے، ہمارے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، ریلائبل ہے، اور آپ اس پر بالکل ٹوٹلی ریلائی کر سکتے ہیں۔ جناب، یہ تو ہو گئی آغاز کی باتیں۔ دوران پروگرام ہم سے رابطہ جوڑنے کے لیے آپ لوگوں کو جن نمبرز کی ضرورت ہوگی وہ ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، مگر جن لوگوں کا تعلق، جن لوگوں کا رابطہ ہم سے دوران پروگرام نہ جڑ سکے، وہ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے روحانی اسکالر، ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے پرسنل موبائل نمبرز بھی ساتھ ساتھ ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے جو روحانی اسکالر ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آؤں گی ان کے تعارف کی جانب، تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، جیسا کہ آپ انہیں بے شمار چینلز پر بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایم ڈیجیٹل پر بھی وہ یہ پروگرام جو ہے استخارہ مرکز کر رہے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بات کریں گے ہم جناب قاضی سعد اختر صاحب سے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم لوگ پروگرام کے موضوع کی جانب آئیں، کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو پہلے ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم موضوع کی جانب بھی آئیں گے۔ بات کرتے ہیں جی اپنے پہلے کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضوان بات کر رہا ہوں جی برمنگھم سے۔ جی رضوان، برمنگھم سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی میں اپنے یہ قاضی صاحب اختر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیوچر کے حوالے سے۔ اچھا، فیوچر کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ رضوان، اپنے والد کا نام بتائیں۔ اورنگزیب خان۔ اورنگزیب خان، جی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا نام ہے۔ اور آپ کی جو عمر ہے وہ ہمیں بتائیے گا۔ اس ڈیٹ آف برتھ آپ کو چاہیے؟ ہاں جی، ڈیٹ آف برتھ بتا دیجئے۔ 18 جنوری 1989۔ 1989۔ 34 ایئرس۔ ہاں جی، 34 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور رضوان، آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں آپ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے برمنگھم سے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے۔ اور جب بھی کوئی فیوچر کی بات کرتا ہے تو میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پر، میں چاہوں اس کو روکنا بھی چاہوں پر رکتا نہیں ہے، میرے خود بخود یہ میرے زبان پہ آ جاتے ہیں ورڈز، کہ اگر آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ایسے بتا دیا جائے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ علم جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، غیب کی باتیں ہیں ساری۔ مگر میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ اللہ پاک دنیا میں اپنے نیک بندے جو ہے وہ ضرور رکھ چھوڑتا ہے، انہیں اس دنیا میں بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، ہمیں کچھ نہ کچھ بہتر بتا سکیں۔ قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں رضوان کہ آپ کے وہ فیوچر کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، آپ کو ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ سن لیجئے گا آپ دھیان سے۔ قاضی صاحب، والد جو ہے، والد کا نام جو ہے رضوان کے اورنگزیب خان ہے، اور عمر جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش 18 جن 1989 بتائی ہے۔ اپنے فیوچر کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں رضوان، کیا کہیں گے آپ؟ رضوان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جیسا محنتی انسان زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جیسا شخص ناکام ہو تو صرف اپنی ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن
مجھے جو آپ نے بایو ڈاٹا فراہم کیا اس کے مطابق آپ کا فیوچر تو کافی برائٹ ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، محنتی آپ بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ کا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی ساری تسبیح بتا رہا ہو اس کو ضرور کیجئے گا، اور خاص طور پر اگر ہو سکے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں۔ وہ تسبیح ہے یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، اول آخر درود پاک کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں، انشاءاللہ تعالی فیوچر آپ کا بہت بہتر اور شاندار ہو جائے گا، آپ ایک ریڈینٹ لائف گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ رضوان آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ چھوٹی سی آپ کو تسبیح بتائی ہے قاضی صاحب نے، اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ دوسرے کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، کال جی ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، آپ سے گزارش کروں گی آپ دوبارہ سے رابطہ کیجئے گا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہم سے ضرور بات کر لیجئے گا، اور ساتھ ساتھ معذرت بھی چاہوں گی کہ شاید آپ کو ہمارے ویٹ کرنے کی وجہ سے بات چل رہی تھی، میں نے چونکہ رضوان ہمارے پہلے کالر تھے ان کو بتایا جا رہا تھا تو میں نے انٹرپٹ کرنا بہتر نہیں سمجھا، اس لیے شاید آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے کال ڈراپ ہوگی، معذرت چاہوں گی، مگر دوبارہ سے کائنڈلی ضرور ہم سے رابطہ کریں، اپنا مسئلہ ہمیں بیان کریں، اور استخارے کی روشنی میں، قرآن پاک کے علم کی روشنی میں اس کا حل، اس کا راستہ ضرور تلاش کریں۔ اگر انسان اپنی مدد آپ کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جناب اس کو یقیناً کامیابی دیتا ہے۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور صرف کہیں کہ یا اللہ مدد کر تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے تو اپنی مدد خود کر پھر میں تیری مدد کرتا ہوں۔ تو اس لیے صبا بیٹے کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ دعا اور دعا، یہ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ جیسے خدا نخواستہ مجھے روڈ ایکسیڈنٹ میرا ہو جاتا ہے، مجھے چوٹ لگ جاتی ہے تو میں اس کی ایک ہی ریمیڈی لے لیتا ہوں، ایک ہی جی میں تسبیح کرتا ہوں اور تسبیح کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے میں تسبیح تو کرتا رہوں، اس کا اجر و ثواب تو مجھے ملتا رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے جو میرا زخم ہے اس میں وہ بگڑ کے میرے لیے ناسور بن جائے، یعنی کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی لینی ہے۔ بالکل مجھے ہاسپٹل بھی جانا پڑے گا اور ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی۔ تو صبا بیٹی نے بڑے اچھی طریقے سے ایلیبوریشن دی آپ کو کہ آپ محنت کریں، بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اور ساتھ یہ جو ہم تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس میں صرف دعا کریں، ہمبلنس شو کریں، وہاں کسی کے ساتھ ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اور اس قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے جو انڈیویجول انفرادی حیثیت سے، جیسے کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف اپنی جو ہم تسبیحات اب بتائیں گے وہ کریں، فائدہ مند رہیں گے۔ بالکل، میں جو بات کر رہی تھی اس کو بہت بہتر انداز میں قاضی صاحب نے مزید بیان کر دیا۔ کالر ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نعیم بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ اچھا نعیم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پیرس سے بات کر رہا ہوں جی۔ پیرس سے بات کر رہے ہیں، اچھا والد کا نام بتا دیں اپنا نعیم۔ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد یونس۔ محمد یونس، اور آپ کی عمر؟ میرا نام ہے نعیم یونس اور میری عمر ہے، ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے میری، جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں، 13/5/1972۔ 13/5/1972۔ ٹھیک ہے، چلیں 42 ایئرز راولپنڈی۔ ٹھیک ہے نعیم، آپ نے اپنی تاریخ پیدائش ہمیں جو آپ کو پتہ تھی آپ نے بتا دی ہے، اور پیرس سے آپ بات کر رہے تھے، آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو بھی فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو سن لیجئے گا قاضی صاحب کیا کہتے ہیں نعیم آپ کے بارے میں۔ نعیم یونس پیرس سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ قاضی صاحب والد کا نام محمد یونس بیان کرتے ہیں اور 1972 اپنی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نعیم صاحب، میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتا رہا ہوں جو بلا توقف بغیر کسی وقفے کے آپ نے جاری رکھنی ہے 19 جون تک، بلکہ 17 جون تک آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اس کے 3 فائدے آپ کو فوری طور پہ ہوں گے۔ ایک تو آپ کے کچھ حالات ابھی بہتر ہو جائیں گے، کچھ 19-20 جون تک بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ 19 جون تک آپ نے کوئی وقفہ نہیں کرنا، باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے 3 فائدے، ایک تو جو آپ کو تھروٹ پرابلم، گلے میں جو خراب ہو جاتا ہے اور دانتوں کا ایشو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا یہ جو مستقبل کے بارے میں پریشان ہے یہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ تسبیح انتہائی آسان، بہت فائدہ مند، استغفار کی تسبیح ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ وہ تسبیح جو انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، آپ بھی کریے اور اپنا مستقبل شاندار بنائیے۔
جی نعیم، بتائے ہوئے طریقے پہ ضرور عمل پیرا ہوئیے گا تاکہ آپ اپنے مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھانجے کا پوچھنا ہے پلیز۔ ہاں جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ بھانجے کا پوچھنا تھا۔ بھانجے کا پوچھنا تھا، مگر پہلے بیان کیجیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ادھر بلیک بن سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بھانجے کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ بس فیوچر کے بارے میں، لائف کے بارے میں، آپ کی بہت حالات خراب ہیں اس کے۔ حالات خراب ہیں آج کل؟ جی۔ اچھا، بھانجے کا نام بتائیے گا۔ علیم محمود۔ علی محمود؟ علیم محمود۔ علیم محمود، جی۔ اچھا، اور آپ کے بھانجے کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے۔ جے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیں مکمل معلومات نہیں دے پائیں گی تو ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے بھانجے کے حوالے سے کوئی بھی بات، کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی تسبیح کا تعین کرنے میں۔ جی اس کی ماں کا نام دے دیں؟ نہیں، والد صاحب کا نام ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ کو ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے، آپ نہیں چاہتی کہ آپ بتائیں لائیو اس طرح سے ٹی وی اسکرین پر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پروگرام کے بعد قاضی صاحب کے ساتھ رابطے میں آ سکتی ہیں۔ نمبرز آپ دیکھیے گا ٹی وی اسکرین پر، آپ کو سامنے ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں پر قاضی سعد اختر صاحب لکھا ہے، ان کے ساتھ ہی ان کے نمبرز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جو بھی آپ ہماری بہن اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی، میں آپ لوگوں کے لیے ہی ہر دفعہ پروگرام کے آغاز میں یہ ضرور بول دیتی ہوں کہ آپ لوگ کو پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بتائیں نہ بتائیں، بتائیں نہ بتائیں، ایک ہیومن پروسیس ہے۔ نہیں اچھا لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ ان کے کسی بھی لائف ایشو کو، یا ان کے ماں باپ کو، بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو اس طرح سے ٹی وی اسکرین پر ان کا نام لیا جائے یا ان کے بارے میں کوئی بھی ایشو ڈسکس کیا جائے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ آپ لوگ پروگرام کے بعد رابطے میں آ جائے کریں۔ اگر آپ لوگ دوران پروگرام کمفرٹیبل نہیں ہے بات کرنے میں، رابطہ کرنے میں، تو آپ پروگرام کے بعد آئیے رابطے میں۔ قاضی صاحب سے خود پرسنلی آپ کی بات ہوئے گی، آپ ہوں گے، قاضی صاحب ہوں گے، اور خدا کی ذات ہوگی آپ لوگوں کے بیچ میں۔ تو جو بھی مسئلہ ہے آپ بیان کیجئے اور اس کا حل تلاش کیجئے۔ قاضی صاحب، کالرز کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو چکا ہوا تھا، اور پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج بھی ہم ایک موضوع ہے ہمارے پاس جس پر ہم بات کریں گے، مگر دوبارہ سے کالر آ چکے ہیں تو ان کو انتظار نہیں کراؤں گی، ان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نسیم اختر ہے۔ اچھا، نسیم اختر صاحبہ، جی کہیے گا۔ ہاں جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ 2757 2757 نیو کاسل سے۔ ہاں جی، یہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا رہی ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، اچھا، نسیم کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نیو کاسل سے۔ اچھا، اور مسئلہ کیا ہے نسیم؟ بس کوئی پرابلم ہے، مجھے پتہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے گا۔ اچھا نسیم، آپ اپنے میاں کا نام بتائیے، ہسبینڈ کا۔ بہار حسین شاہ نقوی۔ دوبارہ سے دہرائیے گا۔ بہار حسین شاہ نقوی۔ بہار حسین شاہ نقوی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی عمر آپ ہمیں بتا چکی ہیں، تاریخ پیدائش۔ آپ کو ایک مسئلہ ہے، آپ مسئلہ نہیں بیان کریں گی، بس آپ چاہ رہی ہیں کہ قاضی صاحب بھی کچھ بولیں آپ کے مسئلے کے حوالے سے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو نہیں مجبور کریں گے کہ آپ ہمیں کچھ بیان کریں اگر آپ نہیں چاہتی۔ قاضی صاحب آپ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو بتائیں گے، آپ سن لیجئے، اور اگر پروگرام کے بعد بھی رابطے میں آنا چاہیں تو قاضی صاحب کے جو موبائل نمبرز ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ جی قاضی صاحب، کیا کہیں گے نسیم اختر صاحبہ کے بارے میں؟ میری بہن بات یہ ہے، جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعا ہو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی دعا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آپ پریشان ہو گئی ہیں۔ واقعی جو بایو ڈیٹا فراہم کیا ہے، پریشانیاں تو ہیں، اور یہ پریشانیاں بائی برتھ ہیں، یہ نہیں کہ اب آ گئی ہیں، شروع سے ہی آپ کو ایسا رہا، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی بخار ہو گیا، کبھی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، یہ پرابلم رہے ہیں۔ میں صبا بیٹی کی بات کو انڈوز کروں گا، آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجئے گا، لیکن پروگرام ختم ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بہترین حل بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی کل نیکسٹ ڈے آپ کو ایک ایسا خواب آئے گا جس میں آپ کو کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی اور سہولت آ جائے گی۔
جی اور آپ تو انشاءاللہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو سچے خواب آتے ہیں، اس لیے میں نے خواب کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ بہت بہتر۔ نسیم آپ نے سن لیا ہوگا قاضی صاحب نے کیا کہا، آپ جیسا انہوں نے بیان کیا ہے اس کو زیر غور رکھتے اس پر عمل کریں، باقی اگر مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہے تو پروگرام کے بعد آپ 15-20 منٹ کا گیپ رکھ کے رابطہ کر سکتی ہیں۔ کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسین بات کر رہا ہوں۔ یاسین کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی مانچسٹر۔ مانچسٹر سے۔ کہیے گا یاسین کیا کہیں گے؟ جی میں نے قاضی صاحب سے پوچھنا تھا اپنے بارے میں، میرے تھوڑا سا پرابلم چل رہی ہے شاید، اچھا پوچھنا اس کے بہتر علاج کرنے کے لیے بتانے۔ اچھا تو ذرا آپ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ پرابلم فائنینشیل پرابلم ہے، گھریلو مسئلہ ہے، کچھ اس کی نوعیت بیان کریں گے پرابلم کی؟ تھوڑا سا انٹرنل پرابلم ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم مزید نہیں آپ سے پوچھتے۔ یاسین والد کا نام بتائیے گا۔ راجہ ایوب۔ راجہ ایوب۔ اچھا اور آپ کی عمر یاسین؟ میری عمر ہے ڈیٹ آف برتھ بولو؟ ہاں جی ڈیٹ آف برتھ بتا دیجئے۔ 25 نومبر جی 1991۔ 1991۔ چلیں ٹھیک ہے یاسین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مانچسٹر سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پرابلمز آپ کے چل رہے ہیں، انٹرنل پرابلمز ہیں، یقیناً آپ ان کو اسپیسیفکلی مینشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ قاضی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں یاسین، مگر اگر پھر بھی ظاہر سی بات ہے کمی بیشی اگر کہیں رہ جاتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ پروگرام کے بعد رابطے میں آ جائیں، قاضی صاحب آپ کی مزید رہنمائی کریں گے اور آپ کا مسئلہ تفصیلاً آپ دونوں آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ یاسین تھے مانچسٹر سے، والد کا نام راجہ ایوب بتاتے ہیں، 1991 اپنی انہوں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، انٹرنل پرابلمز کا ذکر کر رہے ہیں یاسین، کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ انٹرنل پرابلم تو واقعی ہے یاسین صاحب، مائنڈ نہ کیجیے گا، آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ایک وعدہ خلاف وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، غصہ بھی آپ کو اچانک آ جاتا ہے اور پھر ٹھیک بھی خیر آپ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی ایک کوالٹی آپ کو بچا رہی ہے کہ آپ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جسے ہم اپنے معاشرے میں لگائی بجھائی والا کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے آپ میں یہ کوالٹی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اچھی عادت کل مسلمانوں کل ہمارے معاشرے میں آ جائے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ بہرحال میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور کالرز جو ہیں وہ کیو میں ہیں، آپ ایک تسبیح کریں، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، کسی بھی وقت کر لیجئے گا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی اور چند دنوں میں ہوگی، لیکن تسبیح میں وقفہ نہ آئے، یہ لائف ٹائم آپ نے کرنی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ غصہ ذرا کنٹرول میں رکھیں اور سبزیات اور پھل کا استعمال کیا کریں، گرم چیزیں کم استعمال کریں۔ چلیں بہت بہتر یاسین، تسبیح میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، جتنی بھی باتیں قاضی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں انہیں کائنڈلی آپ سب لوگ ذہن نشین کر لیا کریں اور اس پر عمل بھی کیا کریں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں عروج بول رہی ہوں۔ عروج کہاں سے؟ میں ایسٹ لنڈن سے بات کر رہی ہوں۔ ایسٹ لنڈن؟ جی اچھا لندن سے۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گی عروج، مسئلہ بیان کیجیے گا۔ جی میں مسئلہ یہ کہ میرا کوئی پرسنل میٹر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو میرے ویزے کا پرابلم ہے اور اس کے علاوہ جو پرابلم ہے وہ میری شادی کا پرابلم ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے میرا کافی پرسنل میٹر ہے، میں مطلب اتنا ڈسکلوز نہیں کر سکتی ٹی وی پہ کیونکہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے قاضی صاحب کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اچھا، ایک آپ کا ویزے کا مسئلہ اور دوسرا آپ کا شادی کا مسئلہ ہے؟ جی کافی پسند، جی جی کافی۔ ٹھیک ہے عروج، ٹھیک ہے عروج، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا۔ نواز۔ پورا نام بولیے گا۔ محمد نواز خان۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور آپ کی عمر؟ میری 31 پہ 1983۔ 1983۔ جی چلیں ٹھیک ہے عروج، آپ کو بتاتے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کا ایک تو ویزے کا مسئلہ ہے، دوسرا شادی کا مسئلہ ہے۔ شادی کے حوالے سے لڑکیاں بعض اوقات بڑی ان کو پزل کیا بھی جاتا ہے اور کچھ وہ ادھر ادھر سے آگے پیچھے سے پریشرز لے کر کافی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسئلہ ہی تھوڑا ایشو ہی ایسا ہے، لڑکی کی عمر کو بھی بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے سم ٹائمز، اور بعض اوقات بڑی ہم بھی سمجھتے ہیں
کہ کافی ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس طرح سے. تو اللہ پاک آپ کا ویزے کا مسئلہ بھی حل کرے, آپ کا شادی کا مسئلہ بھی حل کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. قاضی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. عروج آپ دھیان سے سنیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں. قاضی صاحب, والد کا نام نواب محمد نواز خان بتاتی ہیں. عمر, ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتائی ہے 31 مئی 1983, اور عروج ہمارے ساتھ ایسٹ لنڈن سے بات کر رہی تھیں. ویزے کا مسئلہ ایک تو ان کا, اور ایک ان کا شادی کا مسئلہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صبا بیٹی, آج تھوڑا سا میں ناظرین سے ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے حیران کن ہے کہ جب وہ بایو ڈاٹا مجھے دیتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں, لیکن ساتھ مجھے کچھ ایسی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ خود نہیں پوچھتے. میں آج خود بتا دیتا ہوں, لیکن اس میں بھی انہی کا بھلا پوشیدہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی خیال کے مطابق آج کے بعد گاڑی انتہائی احتیاط سے چلانی ہے. اگر آپ گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے تب بھی احتیاط کے ساتھ رہے. صدقہ خیرات کی طرف خصوصی توجہ دے. کچھ اس قسم کے اشارے مجھے مل رہے ہیں, اور کوشش کریں کہ مرچ مسالے والی چیزیں کم سے کم کھائیں. باقی رہ گیا اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. شادی کی آپ نے بات کہی تو یا سمیوں یا وہاب, یا سمیوں یا وہاب کی تسبیح کرنی ہے. اور دوسری آپ نے دوسرا جو مسئلہ بتایا تھا اس کے لیے آپ یا رافع یا اللہ, یا رافع یا اللہ یہ آپ پڑھیں. آپ کے لیے یقینی طور پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آسانی پیدا ہوگی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی. لیکن یا سمیع یا وہاب اور یا رافع یا اللہ, یہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگیں گے, آپ کر کے فارغ ہو جائیں. اور کسی بھی وقت کر لیں, وقت کی کوئی قید نہیں ہے. جب چاہیں اللہ کو یاد کریں, اللہ سنتے ہیں اور آپ کو ضرور اس میں فائدہ ملے گا. لیکن اپنے سٹامک کی طرف خصوصی توجہ دیں. اچھا قائد صاحب, آپ نے یہاں پہ مرچ مسالے والی چیزوں کا ذکر کیا کہ اس سے پرہیز کریں, مطلب ان کی ہیلتھ کے اعتبار سے یہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ایسی باتیں ہیں کہ لوگ نہیں شیئر کرتے, لیکن وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو میں نے کہا, میرے علم میں یہ بات جب آئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں نے انڈیکیشن دے دوں. کئی لوگ مطلب اگر آپ کے ان کے ہمارے کالرز, ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں, اگر ان کے بھلے کی کوئی بات ہے تو وہ قاضی صاحب جو ہیں بالکل بہتر سمجھتے ہیں کہ اسی وقت آپ لوگ کو بتا دی جائے, چاہے آپ نے اس حوالے سے سوال کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہمارے ساتھ عروج کے بعد ایک اور کالر لائن پر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. گڈ ایوننگ سر. ہیلو, قاضی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل ضرور کیجئے. ہیلو. جی آپ بولیں, سن رہے ہیں آپ کو قاضی صاحب. آپ بیان کریں, مسئلہ بیان کریں. اچھا, میرا نام راج کمار ہے. اچھا راج کمار, ٹھیک ہے. جی ہاں, میں بکنگم شہر سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری عمر ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 13 ستمبر 1936. ٹھیک ہے. مجھے 2 مسئلوں پہ بات کرنی ہے. ایک تو مجھے اپنی صحت کے بارے میں بات کرنی ہے, ایک مالیت حالت کے بارے میں بات کرنی ہے. مالی حالات, اچھا ٹھیک ہے. تو راج کمار, صحت کے حوالے سے آپ بیان کریں, کیا کہیں گے کہ خراب رہتی ہے صحت؟ کچھ ہارٹ کی پرابلم شروع ہوئی ہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ساتھ تو آپ رابطے میں ضرور ہوں گے نا؟ جی ہاں, ابھی وہ دوائی دے رہے ہیں, اس سے کچھ فرق ہے, لیکن میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی آپ کے مالی حالات, یعنی کہ فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے؟ فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے کہ مجھے ایک بری عادت ہے لاٹری کی ٹکٹیں خریدنے کی. اچھا اچھا, تو اس میں کچھ ملے گا یا خریدتا رہوں یا بند کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور راج کمار, اپنے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. بالکل بالکل. والد کا نام بتائیں راج کمار. بال کرشن. بال کرشن, جی. اور آپ نے اپنی, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا انتقال ہو چکا ہے. قاضی صاحب مزید کچھ جاننا ہے راج کمار سے؟ نہیں, بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے راج کمار, آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کی جو والد کا نام ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ تھا. مسئلہ میں آپ کا پورا جو ہے, اسی لیے میں تفصیلاً پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر سے رابطہ ہے, فائنینشیل کیا مسئلے مسائل ہیں, تاکہ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ٹھیک معلومات ہو اور قاضی صاحب اس کی روشنی میں آپ کو ٹھیک ٹھیک گائیڈ بھی کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے رابطہ کیا ہے. اور چونکہ راج کمار ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ لاسٹ ٹائم بھی ایک کالر تھے. جتنے بھی مذہب کے ہمارے بہن بھائی ہیں, ہماری جانب سے ان کو بھی موسٹ ویلکم ہے کہ وہ رہنمائی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور کال کریں. بالکل بھی ہچکچائیں نہیں, گھبرائیں نہیں کہ جی ہم تو غیر مذہب کے ہیں تو ہم کیسے بات کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھی ہم جس حد تک جا کر ممکن ہو سکے گا رہنمائی جو ہے وہ ضرور کریں گے آپ کی.
قائد صاحب راجکمار تھے، عمر 13 سپتمبر 1936، تاریخ پیدائش انہوں نے بتا دی۔ صحت کا مسئلہ ہے، مالی حالات خراب ہیں، صحت میں ان کا ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈاکٹرز میڈیسن دے رہے ہیں، فرق بھی پڑ رہا ہے، مگر وہ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے اس مسئلے کے حوالے سے، اور باقی آپ نے دیکھا ہی فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے۔ راجکمار صاحب آج، بلکہ آج سے آپ شروع کریں کیونکہ ابھی وہاں دن چڑھا ہوا ہے، آپ ڈھونڈیں کسی ایسے شخص کو جس کو بھوک لگی ہو، اس کو کھانا کھلائیے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں آپ کے اہل محلہ دائیں بائیں ہوں گے، ان کو پیار سے اپنے پاس بلائیں، ان کو ٹافی چاکلیٹ ضرور کھلائیں، چاکلیٹ ٹافی دیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی ملازم ہے تو اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں کیجئے، یہ باتیں اگنور نہ کیجئے گا جو میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات تو جو میں نے بتائی آپ کو کہ آپ کسی بھوکے جینون آدمی کو پاس بٹھا کے کھانا کھلائیں، بچوں کو ٹافی چاکلیٹ وغیرہ یہ تقسیم کریں، اور یہ میں ایک چھوٹی سارا کام کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ خاص طور پہ ہارٹ اور برین کے لیے ہے کہ آپ نے یہ اپنا ہاتھ پانی کے ساتھ گیلا کر لینا ہے، اور یہاں پر دونوں سائیڈوں پہ یہ ہلکا ہلکا پانی لگانا ہے، ہلکا ہلکا پانی، حالانکہ مجھے پتہ ہے وہاں سردی کافی ہے، لیکن جہاں پانی لگائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا ہارٹ اور برین یہ کمفرٹیبل اور پیس محسوس کرے گا۔ میری ان ہدایات پہ عمل کریں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ جب نیکسٹ ٹائم کال کریں گے تو آپ ہمیں ایک ہیلدی رپورٹ دیں گے۔ اور باقی جہاں تک کہا کہ آپ لاٹری شارٹری پر کرتے ہیں تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، لیو اٹ، بس کافی ہو گیا، اب آپ پیسفل لائف گزاریں اور انجوائے کریں۔ بہت بہتر، لاٹری کے ٹکٹ کے چکر کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیجئے۔ ابھی آپ نے خود بھی یہ سوال کیا تھا کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں کہ میں چھوڑ دوں، تو چھوڑنے میں آپ کی بہتری ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو ہارٹ کے پرابلم کو لے کر قاضی صاحب نے بتایا اس پر ضرور عمل کریں۔ ہمیں بھی پوری امید ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم ہم سے رابطہ کریں گے تو بہت بہتر ہوگی آپ کی حالت۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پر کافی دیر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بول رہی ہوں، میں اپنی بہو کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں اس کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، تقریباً 7 منتھ ہو گئے ہیں، ابھی کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اچھا، آپ کے لائر کیا کہتے ہیں ویزے کے اعتبار سے؟ وہ کہتے ہیں ابھی ویٹ کرو، کوئی اچھی خبر آ جائے بس سے۔ اچھا، بہو کا نام بتائیے گا؟ جی شنیلا علی۔ شنیلا علی؟ جی۔ اچھا، اور شنیلا کے والد کا نام؟ جی سعید احمد۔ سعید احمد۔ شنیلا کی عمر؟ 8 فروری 93۔ 93؟ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اور کہاں ہوتی ہیں وہ؟ آپ کی بہو پاکستان میں ہوتی ہے نا، میں ادھر انگلینڈ میں ہوتی ہوں، تو اس کا ویزا اپلائی کیا۔ میرا مطلب پاکستان کے کس شہر میں ہوتی ہیں؟ جی آزاد کشمیر میرپور میں۔ آزاد کشمیر میرپور۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ شبانہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے رابطہ کیا ہے۔ آپ کے بہو کا ویزے کا مسئلہ، آپ نے 7 ماہ ہو گئے اپلائی کیا ہوا ہے، مگر ابھی تک آپ کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ اپنے لائر کے ساتھ جو آپ کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ آپ نے ضرور رابطے میں رہنا ہے، مگر ہمارا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، کاموں میں تیزی جو ہے اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کی مدد سے، تسبیح کی مدد سے، تو وہ آپ کی قاضی صاحب رہنمائی کرتے ہیں، آپ سنیں۔ شبانہ تھی انگلینڈ سے، ان کی بہو پاکستان میں آزاد کشمیر میرپور میں ہوتی ہیں، ان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، مگر 7 ماہ سے کچھ نہیں ان کو پتہ لگ رہا کہ کیا آگے بننے والا ہے۔ شنیلا علی بہو کا نام ہے، والد کا نام سید احمد، اور 1993 تاریخ پیدائش، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹا، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے شبانہ بہن، یہ جو میں 2 پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے مجبوری اسی کو تسبیح کرنی ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے یہ ایسا بن رہا ہے کہ یہ تسبیح چاہے آپ کر لیں، چاہے آپ کی بہو کر لے، چاہے آپ کے بیٹے کر لیں، اتنی آسانی ہے آپ کے لیے۔ اگر اب بھی آپ تسبیحات نہ کریں تو مجھے آپ پہ افسوس ہوگا۔ یہ تسبیح ہے یا ناصرو یا اللہ، یا ناصرو یا اللہ، یا ناصرو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، گھر کا کوئی فرد بھی کر لے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، آخر میں آمین کہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انہیں کامیابی ملے گی، اور خاص طور پہ ہماری بیٹی جو شنیلا علی ہیں، وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 وہ ضرور پڑھا کریں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60، انشاءاللہ تعالی کام بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
चलें, बहुत बेहतर शबाना, आपने तो सुन ही लिया है। अगर हमें नहीं मालूम कि शनीला जो हैं वो इस वक्त हमें सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, आपने एक तो ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाना है। दूसरा, आप ज़रा स्क्रीन पे नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि काजी साद अख्तर साहब के जो मोबाइल नंबर्स हैं, राब्ता नंबर्स जो हैं असल में उनके, वो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप शनीला को भी ये फॉरवर्ड कर सकती हैं अगर वो भी किसी भी हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं, कोई भी मसला है वो डिस्कस करना चाहती हैं तो वो बात कर सकती हैं इन नंबर्स के थ्रू। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं, नोट कीजिएगा और बात कीजिएगा। कॉलर हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी शाहिद, क्या कहेंगे आप? जी मैं पूछना चाहता हूँ अपनी फाइनेंसिंग के बारे में और अपनी सेहत के बारे में। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि फियांसे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? फाइनेंसिंग के बारे में क्या है? अच्छा, अपने कारोबार के बारे में। अच्छा, सॉरी, आप फाइनेंसिंग के बारे में यानी अपने बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बताइएगा कि वालिद का नाम क्या है आपके? ख्वाजा उमर फारूक। ख्वाजा उमर फारूक। और आपकी उम्र? 53 1983। अच्छा, सेहत का आपने जिक्र किया, तो सेहत क्या आपकी ख़राब है? सेहत इतनी हेल्थी नहीं है, बस थोड़ा सा ज़रा स्मार्ट हूँ। नहीं, कोई परेशानी वाली बात है जो आप जानना चाह रहे हैं? परेशानी की बात है कि बहुत कम काम करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है कि आप बहुत कम काम करते हैं लेकिन थक बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी चलें, ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। एक तो आपका जो बिज़नेस के एतबार से आपने सवाल किया है, उस हवाले से भी आपको गाइडलाइन देते हैं कि आया कि क्या सूरत हाल है जो काजी साहब देख पा रहे हैं। और बाकी आपने सेहत के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि सेहत तो आपकी ठीक है, बस आपको ये इशू है कि आप काम थोड़ा करते हैं, थक बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इस हवाले से भी आपको काजी साहब रहनुमाई जो है वो पूरी मुहैया करते हैं। आप सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। काजी साहब, ख्वाजा उमर फारूक शाहिद का, जिन्होंने हमें जर्मनी से रब्ता किया था, उनके वालिद का नाम है। 1983 अपनी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई और मसले तो आप दोनों सुन चुके हैं कि बिज़नेस के हवाले से जानना चाह रहे हैं और दूसरा सेहत के बारे में इशू इन्होंने ज़रा बताया है कि थक जाते हैं, काम थोड़ा सा ही करते हैं। हाँ शाहिद साहब, आपका जो मसला है, ये जो पिंडली से लेके टखनों तक, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे जो महसूस हो रही है, तो उसके लिए या सलाम हो या अल्लाह, स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए या सलाम हो या अल्लाह की एक तस्बीह 2, 2.5, 3 मिनट लगेंगे, ये इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। जहाँ तक कारोबार की बात की तो उसके लिए सूरह मुज़म्मिल ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट 7 मिनट लगेंगे। वैसे तो उलमा ने 11 मरतबा कहा है सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा जाए तो उसको रोज़गार का, कारोबार का कोई परेशानी उसके नज़दीक भी नहीं आती। और ये आज़मुदा है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो आप 11 मरतबा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा तो रूटीन बना लें। मुझे कभी यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो आप हमें अच्छी रिपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। गुड लक शाहिद साहब। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे अच्छी खबर सुनने को जल्द मिलेगी। कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इधर यूके से बात कर रही हूँ। ठीक है, यूके से बात कर रही हैं। हम अपनी ज़रा माली हालात भी नहीं ठीक, सेहत नहीं ठीक, पूछना सी। अच्छा, माली ऊंचा बोलिएगा। माली हालात ठीक नहीं है और सेहत का मसला है। आप अपना नाम बताएंगी हमें? मनीज़ बेगम। मनीज़ बेगम जी। अच्छा, सेहत का क्या मसला है? बस थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस सिरे की दर्द। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप यकीनन गई होंगी, पूछा होगा सेहत के हवाले से, वो क्या कहते हैं? बस वो गोलियां कह दे रहे बस। अच्छा, मनीज़ बेगम, आप अपने वालिद का नाम बताएं हमें। मोहम्मद सदीक। अपने हस्बैंड का नाम भी बता दें। तारिक महमूद। तारिक महमूद। अच्छा, और आपकी उम्र? 50। चलें ठीक है, आपके मसले के हवाले से बात करते हैं। मुनीज़ बेगम, आपका बेहद शुक्रिया, आपने रब्ता किया है और मैं दोबारा से आपसे जो भी हमने मालूमात हासिल की है मैं दोहराए देती हूँ। काजी साहब आपको बयान करते हैं आपकी सेहत का जो इशू है उसके हवाले से आपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहना है। बाकी रहनुमाई जो है वो हमारे हिस्से की हमने करनी है, वो हम आपकी करते हैं, सुन लीजिएगा और उस पर अमल भी कीजिएगा। मुनीज़ बेगम थी यूके से। काजी साहब, वालिद का नाम मोहम्मद सदीक बताती हैं, हस्बैंड का नाम तारिक महमूद
महमूद बताती हैं। एक तो उनके माली हालात ठीक नहीं है, दूसरा उनको सेहत का भी मसला है। तो 50 बरस उनकी उम्र है, क्या कहेंगे? मनीष बेगम, बात यह है कि आपने अपनी किडनी जो है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी बकसरत पिएँ, हो सके तो जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आगे तरबूज का मौसम आ रहा है, वो इस्तेमाल करें ताकि हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे महसूस हो रहे हैं वो उस तरफ है। आपके मैदे में एसिडिटी भी है, मुझे महसूस हो रही है, तो वो करें। और साथ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सलामुन कौलुम मिर रब्ब रहीम, सूरह यासीन, सूरह कुरान पाक का दिल सूरह यासीन। और सूरह यासीन का दिल ये मुख्तसर तरीन आयत है। अल्लाह ताला सलामती का कौल दे रहे हैं उसको जो ये आयत पढ़ता है, सलामुन कौलुम मिर रब्ब रहीम। ये आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगी। और अब वाहिद कॉलर है जिनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इशा के टाइम हो जाएगा। बहुत बेहतर मुनीस बेगम, चूँकि आपको काजी साहब ने प्रोग्राम के बाद रब्ता करने के लिए कहा है, इसलिए आपके लिए दोबारा से दोहरा रही हूँ। आप स्क्रीन पे ज़रा देखिएगा, आपको काजी साद अख्तर के साथ काजी साहब के रब्ता नंबर्स लिखे हुए नज़र आएंगे, उन्हें नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद आप रब्ता करें ताकि वो आपकी रहनुमाई बेहतर अंदाज में मज़ीद कर सकें। कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं पेरिस से किशोर बात कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। अच्छा, नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रही हैं, ज़रा दोबारा से कहिएगा। मैं पेरिस से बात कर रही हूँ। नाम? मेरा नाम किशोर है। किशोर? तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। बोलिए किशोर, क्या जानना चाह रही हैं हस्बैंड के बारे में? मैं उनकी सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी सेहत खराब रहती है, कि उनका पेट अक्सर खराब रहता है, मैदे की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो उनसे ठीक को नहीं होते, तो टेस्ट वगैरह सारे ठीक आए हैं उनके। टेस्ट वगैरह सारे ठीक हैं? उनका अच्छा, नाम बताइए। हस्बैंड का नाम बताइए किशोर। उनका नाम मोहम्मद असद है। मोहम्मद असद? अरशद। अरशद जी। अच्छा, और उम्र क्या है आपके हस्बैंड की? उम्र उनकी जो कागजों पे है ना वो मैं आपको बताती हूँ, वैसे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। चलें बताइए। तो कागजों पे उनकी है 60 अक्टूबर 1971। 1971। ठीक है, 42 हो गया। ठीक है, चले सही है। हम आपके और अरशद साहब के वालिद साहब का नाम मालूम है तो बता दीजिए। उनके वालिद साहब का नाम मानत खान। अमानत खान? मानत खान। हाँ, तो एक और भी मसला वो भी आप बता दें प्लीज। जी पूछिए। जी, हमने पाकिस्तान में अपना घर शुरू किया हुआ है, तो उसका पूछना है कि वो उसमें हमें कामयाबी होगी क्या, उसका बता दें। आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है घर की? जी की हुई है। चलें ठीक है, बात करते हैं आपके मसले के हवाले से। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है और अपने हस्बैंड के हवाले से आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और एक आपने अपने घर के हवाले से बात की है। आप हर पहलू से आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। काजी साहब, आपने सुना कि हस्बैंड की सेहत नहीं ठीक है, उन्होंने मेरे पूछे बगैर ही बता दिया कि डॉक्टर के साथ राब्ते में हैं, टेस्ट जो हैं वो हुए हैं, वो सारे क्लियर हैं, मगर तबीयत जो है उसमें अभी भी ख़राबी मौजूद है। मैदे की प्रॉब्लम है इनके हस्बैंड को, जिनका नाम मोहम्मद अरशद है। 1971 इन्होंने तारीख़ पैदाइश अरशद की बताई और मानत खान जो है वो अरशद के वालिद का नाम बता रही हैं। दूसरा इनका ये सवाल है कि पाकिस्तान में इन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया हुआ है, आया कि उसमें कामयाबी इन्हें मिल जाएगी, घर मुकम्मल हो जाएगा? देखिए किशोर बेटी, आई डाउट कि आपने अपने ससुर का नाम सही आपको याद नहीं मुझे आई डाउट। एनीवे, मैं किशोर और मोहम्मद अरशद और आपकी तारीख़ पैदाइश पेरिस के हवाले से चेक करके बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा इशू है। बिलीव मी मेरी बेटी, मैं ऑन ईयर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। जितनी भी अभी तक कॉल्स आई हैं, सबसे ज़्यादा सीरियस कॉल आपकी है। तो मैं आपको फौरी तौर पे इतना ही कह सकता हूँ कि आप आखिरी 3 कुल जो हैं, सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, आयतुल कुर्सी, ये ख़ुद भी पढ़ें और वो अपने हस्बैंड उनको भी पढ़ाएं। देखिए उनका एक पार्ट, बॉडी पार्ट ज़्यादा जो मेरा ख्याल था कि शायद दिमाग की साइड, लेकिन अब आपने स्टमक की तरफ इंडिकेट किया है। मैं बिलीव कर लेता हूँ शायद ये भी हो, लेकिन मेरा इल्म कहता है कि उनको ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। तो देर मत कीजिएगा, खुदारा देर मत कीजिएगा, प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दैट्स ए सीरियस इशू
ٹیک اٹ سیریس، ڈونٹ اگنور اٹ، ضرور رابطہ کیجیے گا. ایسے معاملات عام طریقے سے حل ہونے والے نہیں ہوتے. مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اور باقی مکان والا مسئلہ بھی وہ تو خیر انشاءاللہ ہو جائے گا. زندگی ہو، صحت ہو، سب کام ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو جائے گا کام انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہتر کشور، آپ نے سب کچھ سن لیا قاضی صاحب نے کیا کہا ہے، اور آپ ان کالرز میں سے ایک ہیں جنہیں وہ خود بذات خود جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے حوالے سے آپ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پروگرام کے بعد رابطے میں آ جائیں، مگر جنہیں خود قاضی صاحب مینشن کر رہے ہیں وہ کائنڈلی اس بات کو سیریسلی لیں، سوچیں اور ضرور رابطہ کریں، کیونکہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوئے گی تبھی وہ آپ کو اس حوالے سے ایمفیسائز کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ آن لائن ہیں؟ جی جی، ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر جا رہا ہے. آپ کہیے گا، کیا کہیں گی آپ؟ میں آن ایئر میں نہیں کہنا چاہتی تھی، اس سے میں نے کال کی تھی کیونکہ ٹی وی پہ آپ کا پروگرام ختم ہو چکا تھا. ٹی وی پہ نمبر. اچھا چلیے ٹھیک ہے. آپ ٹی وی پہ جب پروگرام آپ دیکھ رہی تھی تو آپ نے نمبرز ہمارے دیکھے نہیں ساتھ میں ڈسپلے ہو رہے تھے؟ ہیلو جی، کال ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. پروگرام ہمارا آن ایئر جا رہا ہے، مگر ہماری کالر نے بھی یہ شکایت کی ہے کہ جی پروگرام جو ہے وہ نہیں آ رہا. آپ اگر تو ہمارا پروگرام دیکھ رہی تھیں تو آپ کو یقیناً نظر آیا ہوگا کہ قاضی سعد اختر صاحب ہمارے روحانی اسکالر، ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ ہی نمبرز بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں. وہ ان کے پرسنل رابطہ نمبرز ہیں جو کہ پروگرام کے بعد رابطے میں آنے کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ان نمبرز کو آپ نوٹ کیجئے گا، اور جو بہن بھائی دوران پروگرام لائیو اپنا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے وہ پروگرام کے بعد ڈسکس کریں. کالر ایک اور ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں رشیدہ بول رہی ہوں. اچھا رشیدہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وہ میں کہاں سے بول رہی ہوں وہ نہیں بتانا چاہتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہمارا ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے. اچھا ہسبینڈ وائف کا کیا پرابلم ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگس؟ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جی جی. وہ ریلیشن شپ میں ذرا پرابلم ہے ہمارے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ میرا خیال ہے کہ نوعیت نہیں بیان کرنا چاہ رہی ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. رشیدہ، رشیدہ آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ ہاں ہاں. ہسبینڈ کا نام بتائیں. شبیر نام. شبیر. شبیر. ہاں. عمر کیا ہے آپ کے میاں کی؟ 44 I think. 44. اور شبیر کے والد کا نام؟ عبداللہ. آپ کی عمر؟ 48. آپ کے والد کا نام؟ داؤد. داؤد. اور آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ وہ بتانا نہیں چاہ رہی، کہہ رہی ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتی کہ میں کہاں سے رابطہ کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بولٹن سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. رشیدہ آپ کے کال کرنے کا بے حد شکریہ. آپ نے سارا معاملہ بتایا تو صحیح، مگر جس دبی آواز میں آپ بتا رہی تھیں تو وہی ہچکچاہٹ مجھے آپ کے لہجے میں محسوس ہو رہی تھی. آپ ہی جیسی بہنیں یا بھائی ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں انہی کے لیے ہم بارہا یہ بات دہراتے ہیں کہ اگر آپ لوگ دوران پروگرام لائیو نہیں کوئی بات کرنا چاہتے، اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی کسی بھی قسم کی پرابلم میں مت مبتلا ہوئیں. کسی بھی قسم کی آپ اپنے لیے خود مشکل نہ پیدا کریں. کشمکش میں جانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروگرام کے بعد آپ پروگرام ضرور واچ کریں، دیکھیں کیا مسئلے مسائل ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، کون سا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ میں جو ہمارے روحانی اسکالر، ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ انہیں نوٹ کر لیں. اور پروگرام کے بعد آپ رابطے میں آ کے جو مسئلہ بھی ہے، جتنا تفصیل میں جا کے آپ بات کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. ہمارے استخارہ اسپیشلسٹ نہ صرف آپ کا مسئلہ سنیں گے بلکہ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اب آپ سن لیں کہ آپ نے جو بھی بات ہمیں بیان کی ہے اتنی روشنی میں، ان تمام باتوں کی روشنی میں قاضی صاحب کیا بیان کرتے ہیں. رشیدہ تھی، قاضی صاحب ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، انہوں نے یہ نہیں کلیئر کیا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کے ریلیشن میں کوئی پرابلم ضرور ہے. شبیر ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، عبداللہ شبیر کے والد کا نام ہے. 44 ایئرز شبیر کی عمر ہے، اور رشیدہ کی خود کی عمر 48 ایئرز ہے، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ داؤد ہے. کیا کہیں گے؟ رشیدہ بات یہ ہے کہ غلطیاں تو کچھ آپ سے بھی ہوئی ہیں، شبیر صاحب بھی
شروع میں تو سبمسو رہے، بڑے باادب رہے، بعد میں تھوڑا سارے ایسی صورتحال بن گئی کہ آپ کے درمیان غلط فہمی یا رنجش واضح طور پہ نظر آتی ہیں، لیکن عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے بیک آؤٹ کرتی ہے اور حل چاہتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تسبیح بتا رہا ہوں، یا کبیرو یا ودود، یا کبیرو یا ودود سے ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کریں. یہ بڑی آسان سی ہے اور بہت جلد مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے. لیکن خلوص نیت کے ساتھ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھ کے یا کبیرو یا ودود آپ کریں، بلکہ آپ کی توقع سے زیادہ اچھا انعام آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. دونوں طرف سے جو سرد جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور باقی شبیر صاحب کی صحت کے بارے میں مجھے کچھ ڈاؤٹس ہیں، آپ ہی ان کی مدد کر سکتی ہیں. برائے مہربانی آگے بڑھیں، یہ تسبیح کریں اور ان کی بھی مدد کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. چلیں جی، بہت بہتر رشیدہ، آپ نے سب کو سن لیا ہے خود جو قاضی صاحب نے بیان کیا پروگرام اور کے اگر بعد ہو بھی. سکے تو پروگرام کے بعد رابطہ بھی کر لیجیے گا. پروگرام کے بعد آپ رابطہ کر لیں، نمبرز آپ دیکھ لیں، ٹی وی اسکرین پر آپ کو نظر آ جائیں گے، اور آپ بات کر کے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے مزید اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر لیں. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہوا ہے. قاضی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا پیغام ضرور دیں. جس موضوع پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس پر بات کرنا ممکن نہیں ہو سکا، انشاءاللہ تعالی اپنے کل کے پروگرام میں ہم ضرور اس موضوع پر بات کریں گے. بڑھیں گے قاضی صاحب آپ کے پیغام کی جانب. میری تمام سننے والے مسلمان بہن بھائی اور بچوں سے گزارش ہے کہ خدا را نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ پکا یقین رکھیں، یقین کامل رکھیں کہ جو بندہ جتنی تعداد میں ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مساجد جو آباد ہوتی جائیں گی، ہسپتال ویران ہوتے چلے جائیں گے. اب تو سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ وضو کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور نماز جب ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں جو کہ موو نہ کرتی ہو، اور ہماری ایک بڑی ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے دن پہ 5 مرتبہ. تو یہ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے، روحانیت کے لیے بھی اچھا ہے، اللہ کے ساتھ قرب بڑھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور اب تو انگریز جو ریسرچ کی ہے، انہوں نے وضو کے اوپر جب ریسرچ کی ہے کہ اب وہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا مجنون کا لفظ استعمال ہوا احادیث مبارکہ میں کہ مجنون ہو کر نہیں مرے گا، یعنی پاگل ہو کے نہیں مرے گا. تو اب تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ریسرچ کرنے والوں نے کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو وہ بندہ پاگل نہیں ہوتا، اس کو غشی کے دورے نہیں پڑتے، فٹس وغیرہ نہیں پڑتے. ظاہر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو بھی کریں گے، جب وضو کریں گے تو آپ پاکیزہ رہیں گے تو ناپسندیدہ چیزیں آپ سے دور رہیں گی، آپ صحت مند زندگی گزاریں گے، اور آپ کی زندگی یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور اگلا جہان بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی جناب، بہت ہی فائدہ مند باتیں جو قاضی صاحب ہمیں ہمیشہ پروگرام کے اختتام میں بتاتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. قاضی صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہے، تمام لوگوں کے مسئلے مسائل سنے، ان کی رہنمائی کی. مزید رہنمائی کے لیے آپ لوگ پروگرام کے بعد قاضی صاحب کے ساتھ رابطے میں آئیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان صبا نذیر کو اجازت دیں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی. اللہ نگہبان.